ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زندگی میں ہر اس صفت کو اختیار کرے کہ جس کا شمار اچھے اخلاق میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھا اخلاق یہ نیکی ہے۔ اور اسلام نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں نا، اس دنیا کی زندگی میں ہمارا مطمع نظر، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا گول وہ صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حقیقی ہمارا ٹارگٹ وہ آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، دنیا میں ہمارے پاس عزت ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں ہمارے پاس جو ہے وہ کاروبار کتنا وسیع ہے، اصل ہمارا فوکس اس پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں محض ضرورت کے لیے ہیں۔ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، تھوڑا سا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ کا اصل تگ و دو اور آپ کی جد و جہد وہ اس چیز میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر نیکی کے اندر سبقت لے جانے والا ہوں۔ اور کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بس آپ ایمان لیں آپ کے لیے کافی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ وقت کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو محض ایمان کا ہونا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے اندر نیک اعمال شامل ہیں۔ بینک میں اگر کوئی اکاؤنٹ کھلواتا ہے نا تو وہ محض اکاؤنٹ کھلوا کر چھوڑ دے تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فائدہ اسی وقت ہے کہ جب اس اکاؤنٹ کے اندر کوئی بیلنس اور کوئی رقم موجود ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے جب ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں دل کے یقین کے ساتھ، لیکن اس کے اندر بیلنس تب ہی ہوگا جب ہم نیکیاں کریں گے۔ آپ چھوڑ دیں نیکیوں کو اور کہیں جی بس میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور محترم بھائیو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دکان آپ نے اوپن کر لی ہے، کہتے ہیں جی میں کاروبار شروع کروں گا، لیکن آپ نے اس کے اندر سامان جو ہے وہ ڈالا ہی نہیں۔ تو اس لیے ترکین کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گاہے گاہے مقامات پر ایمان والوں کو یہ ترغیب دلائی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ اس کا 10 گنا اجر دیں گے، اور گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس گناہ کا جو اللہ رب العالمین کے ہاں لکھا جائے گا بدلہ وہ ایک ہی لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غفوری اور رحیمی۔ لیکن اس کے باوجود آج ہم دیکھیں کہ ہم نیکی کے اندر کتنا سبقت لے جانے والے ہیں۔ فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ آل عمران میں، کہ جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کے حصول کی طرف کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ کیوں جی آج ہماری کوشش کس کے لیے ہوتی ہے زیادہ؟ کیا نیکی کی طرف ہم سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں، یا عام طور پر ہم دنیا داری کی طرف سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں؟ سورہ مطففین کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا اور فرمایا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو ان چیزوں کے اندر رغبت کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ لیکن عام طور پر ہمیں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کہ لوگ نیکی کی بجائے برائی کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ کس طرح نیکی کے کام کو غنیمت سمجھتے تھے۔ یعنی کوئی بھی موقع چاہے وہ نیکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو آپ اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے ایک حدیث میں یہاں تک فرما دیا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، صحابی رسول حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر نہ چھوڑو۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، اگرچہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ہی کیوں نہ ملنا پڑے۔ مسکرا کر ملنا کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ اس نیکی کو بھی کوئی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب مسلمان جا رہے تھے نا، روانہ ہو رہے تھے لشکر کی صورت میں، تو اس وقت سواریوں کی اتنی قلت تھی کہ ایک شخص کے پاس 3 لوگوں کے پاس ایک اونٹ
سواری کے لیے میسر تھا بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ شامل تھے، یعنی یہ 3 لوگ، اور ان کے پاس بھی ایک اونٹ تھا. اور باری مقرر تھی کہ ایک شخص اونٹ پہ بیٹھے گا، باقی 2 پیدل چلیں گے، پھر وہ اترے گا تو دوسرا بیٹھے گا، اور اسی طریقے سے پھر تیسرا. تو یہ جو 2 صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدل چلنا ہے آپ سواری پر ہی رہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کی جگہ پیدل چلیں گے، ہم پیدل چلیں گے، ٹھیک ہے، ہم یہ مشقت برداشت کر لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا نا ہماری طرح کا، آج جس طرح ہمارے ہاں لیڈر ہے کہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر، اور خود جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب فرار ہو گئے ہیں، اور عوام جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے. صورتحال ہمارے سامنے اسلام آباد میں کیا کچھ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا. آپ نے یہ نہیں کہا چلو جی میں سواری پر رہوں آپ پیدل آئیں. آپ نے فرمایا کہ تم جو ہو نا، تم دونوں وہ میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ ہی میں اس اجر سے بے نیاز ہونا چاہتا ہوں کہ جو تم دونوں حاصل کر رہے ہو. یعنی تم پیدل چل کر زیادہ مشقت برداشت کرو، اور میں سواری پر چل کر کم مشقت برداشت کروں. جو پیدل چلنے والا اجر و ثواب لے گا وہ میں بھی لینا چاہتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کا، نیکی میں سبقت لے جانا نا، یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی. اب دیکھیے غزوہ تبوک کا ذکر ہم نے اس سے پہلے کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھا، لشکر کو تیار کرنا ہے، مال اور دولت کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے. اچھا اس موقع پر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ دیکھیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے سوچا کہ اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی میں سبقت لے جانا چاہوں تو اب میرے پاس موقع ہے، اب میں نیکی میں سبقت لے جا سکتا ہوں. کیسے؟ بتایا بھی نہیں. گھر گئے، گھر میں سے جو مال تھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی گھر کیا چھوڑے ہو؟ فرمایا کہ اتنا ہی چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کے رسول. دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا رویہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ تھا وہ لے کر آگے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے ابقیت اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے کہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں آپ سے، حضرت ابو بکر، میں آپ سے کبھی بھی نیکی کے اندر سبقت نہیں لے جا سکتا. مقابلہ کس میں ہو رہا ہے؟ تم نے میرے سامنے دکان کھولی، میں اسے اچھی دکان بناؤں گا، میری ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یہ مقابلہ اس دنیا داری کے اندر ہو رہا ہے. غور کیجئے گا. یعنی یہ جو مال و دولت ہے یہ انسان کے پاس ایک نعمت ہے نا، اس سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کیا مال و دولت زیادہ محبوب ہیں یا اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، مالدار ہو تو پھر ہی وہ خرچ کرے گا، تو پھر ہی جو ہے نا اس کے لیے خرچ کرنا ضروری ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اصل غنا، اصل تمنگری، اصل مالدار ہونا انسان کا دل کا مالدار ہونا ہے. وگرنہ آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ آئے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہیں مناسب. آپ پریشان ہو گئے. جب صحابہ کرام کے سامنے معاملہ رکھنے سے پہلے آپ نے ان کو گھر بھیجا کہ جاؤ گھر سے پتہ کرو تمہیں کچھ مل جائے. حالانکہ گھر میں آپ کے کیا مال و دولت پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ آتا آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے دیتے. ایک طرف ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کا نیکی کے اندر سبقت لے جانے کا جذبہ تھا. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے حضرت ابو دحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے باغ کی دیوار ہے اور فلاں شخص ہے، اس کا درخت جو ہے نا وہ اس دیوار کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے. میری دیوار میں اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، سیدھا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس درخت کی وجہ سے میں اس کو سیدھا نہیں کر پا رہا. تو آپ اس سے یعنی عرض کریں، آپ اس کو کہیں کہ یہ درخت جو ہے وہ مجھے دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ تم یہ درخت اس کو دے دو، میں اس کے بدلے جنت میں تمہیں جو ہے وہ کھجور کا درخت جو ہے وہ دلوا دیتا ہوں.
غور کیجئے گا، ایک درخت، اس کے بدلے جنت میں درخت۔ بہرحال اس شخص کی یہ سوچ تھی، اس نے وہ درخت دینے سے انکار کر دیا۔ صحابی رسول حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو علم ہوا، اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ درخت تم مجھے دے دو اور بدلے میں میرا پورا کھجوروں کا باغ جو ہے وہ لے لو۔ ایک درخت اور بدلے میں پورے کھجوروں کا باغ۔ وہ شخص اس پر راضی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یہ بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ درخت جو ہے وہ میں نے اس سے لے لیا ہے اور اب آپ کے حوالے کرتا ہوں، جو اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دحدہ، میں تمہارے لیے اس درخت کے بدلے میں جنت میں کھجور کے لٹکتے ہوئے خوشے دیکھ رہا ہوں۔ غور کیجئے گا، اب میری طرح کا اگر کوئی شخص ہوگا وہ تو کہے گا یار کتنے یعنی یہ عقل مندی تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک درخت کے بدلے جو ہے وہ پورا باغ دے دیں۔ بظاہر اگر دنیا کے اعداد و شمار اگر ہم دیکھیں تو وہ تو یہی کہے گا، کیلکولیشن یہی کرے گا، کاروباری ذہن یہی ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس صحابی رسول پر کہ آ کر اپنی بیوی کو جب بتایا نا، ان کی بیوی باغ کے اندر موجود تھی، جو باغ انہوں نے اس شخص کو دے دیا، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس باغ سے باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جنت میں کھجور کے بدلے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ اب وہ خاتون بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرنے والی آج کی طرح نہیں کہ جی فلاں کے پیچھے لگ کے اچھا جی تم نے تو جو ہے وہ سارا کچھ ہی دے دیا، نہیں، کہنے لگی کہ یہ تو آپ نے بڑی ہی نفع مند تجارت کی ہے۔ یہ تھی تربیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ اور صرف یہی نہیں تھا کہ مال و دولت ہی خرچ کرنا، بلکہ جو نیکی کا موقع مل رہا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا، بھائی تم میں سے کون ہے جو آج روزے سے ہے، نفلی روزہ؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں نے رکھا ہوا ہے۔ تم میں سے کون ہے کہ جس نے آج جنازہ پڑھا ہے کسی مسلمان کا؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں نے۔ کون ہے کہ جس نے مسکین کو کھانا کھلایا آج؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے۔ کون ہے کہ جس نے آج بیمار کی عیادت کی ہے؟ اللہ کے رسول میں نے۔ آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ سارے نیکی کے کام جمع ہو جائیں ایسا شخص ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب صرف مال و دولت کی جو بھی نیکی کا موقع میسر ہے۔ آج ہمارے ہاں نمازوں کے بعد بعض اوقات جلدی کا مظاہرہ کرتے ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے گا وہ صحابہ کرام جو غریب تھے، مفلسی کا شکار تھے، مال و دولت زیادہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ نیکی میں ہم سے سبقت لے جاتے ہیں۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس وجہ سے نیکی میں ہم سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ اچھا، غربت اس وقت زیادہ تھی، یعنی صحابہ کرام میں زیادہ تر جو تھے وہ غربت اور مفلسی کا شکار تھے۔ ذرا پڑھیے کہ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفہ پوچھا ہو کہ اللہ کے رسول کوئی وظیفہ بتا دیں ہمارا کاروبار چل جائے۔ ہمارے یہاں تو ٹرینڈ بن گیا نا ایک، مطلب یہ سوچ کی بات ہے۔ ہمارے عمومی معاشرہ لوگ کہتے ہیں جی بد عملی کا شکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف بد عملی نہیں، بد نیتی کا بھی عنصر شامل ہے۔ یہ میری آپ کی بات نہیں، یہ عمومی ایک معاشرے کی صورتحال ہے، اگرچہ ہم مسلمان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سے سبقت لے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ تم میں سے اگر کوئی وہ کام کر لے تو کوئی بھی اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ جو یہ کام کرنا شروع کر دے۔ تو آپ نے ان کو کیا عمل بتلایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں تو آپ سے اجر کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے اجر کو۔ تو غور کیجئے گا صحابہ کرام کس طرح نیکی کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو ہم حقیر سمجھ کر نہ چھوڑیں، کیونکہ آخرت کے اندر یہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے قیامت کے دن وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اصل ہمارا جو اعمال نامہ ہے، جو ہمارا میزان ہے، اس کے اندر جس چیز کی ویٹیج ہوگی وہ ہماری نیکیاں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا کہ تم میں سے کوئی بھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے رسول کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول
میرا یہ باغ ہے، بے روحہ باغ تھا ان کا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ غور کیجئے گا، یہاں پر آیت نازل ہوئی اور فوراً اس کے اوپر عمل کر کے دکھائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ہی فائدے مند صدقہ قرار دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ تو محترم بھائیوں، اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ دنیا کے لیے تگ و دو کرنے سے اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہے۔ دنیا کے لیے ہم کوشش کریں، لیکن جب باری آخرت کے لیے ہو تو پھر اس میں ہم کہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے، گزارا ہو رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، ہم جو ہے وہ نیکیوں میں نہ بھی سبقت کریں، نہ بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میرا فلاں مسلمان بھائی اگر وہ نیکی کے کام میں سبقت کر رہا ہے تو پھر مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔